نوجوانوں، خاص طور پہ میں ینگسٹرز کو اس لیے عرض کرتا ہوں، اگر کسی لڑکی کی طرف آپ کا میلان ہو، میلان بری چیز نہیں ہے، یہ قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد کے جو اسٹیپ ہم اٹھاتے ہیں وہ منع ہے۔ وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، ایسا کوئی کام نہ کریں آپ کہ کسی کی بچی بدنام ہو اور اس کے لیے آگے چل کے مسائل ہوں، اس کے باپ کا سر شرم سے جھکے، اس کے بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے۔ جیسے آپ اپنی بہن کے لیے یہ چیز پسند نہیں کریں گے، دل مائل ہو گیا، رشتہ بھیجیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاشق وکتم ثم مات وصبر، من عاشق وکتم وصبر ثم مات شہیدا۔ سرکار نے فرمایا اگر کسی کو کسی عورت سے عشق ہو جائے، وہ اس کو چھپائے اور صبر کرے، پھر اسی عشق سے تباہ ہو کر ہلاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ محبت بری تھی، ہو جاتی ہے کبھی توجہ چلی گئی، کسی کی نظر چلی گئی، کسی کزن ہوتی ہے، کوئی باہر عورت ہوتی، لڑکی ہوتی، نگاہ پڑ گئی، دل مائل ہو گیا، یہ آپ کے قدرت و اختیار میں نہیں بس۔ لیکن اس کے بعد جو آپ کرتے ہیں کہ اس کا نمبر آ جائے، چیٹ ہو جائے، اوپر سے جھانک رہے ہیں اور اس کو خط پتر بھیج رہے ہیں، یہ تمام منع ہے۔ سرکار نے فرمایا کتما، چھپاؤ، صبرا، صبر کرو، یعنی اگر تم نے رشتے کا پیغام بھیجا اور نو آ گیا، صبرا، صبر کرو۔ اب اس میں اگر ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، خودکشی کی ترغیب نہیں ہے، جل جل کے کڑ کڑ کے فوت ہو جائے تو شہیدوں کی موت مرے گا۔ اس لیے اگر آپ کے کسی لڑکی کی طرف میلان ہے اور آپ نے یہ نعرہ لگا دیا ہے یہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، یہ نہیں رہی تو میں مر جاؤں گا، اور شیطان کان میں کہے گا پھر خودکشی کر لینا، نو، ذہن بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے رشتہ بھیجیں گے، ہو گیا، نہیں ہوا، میرے رب کی مرضی ہے کہ نہ ہو، اور اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے مخصوص رکھا ہے، تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ دیکھو نا، اگر آپ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بس میں نوجوان ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اس لینگویج کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا، کوئی مزہ بھی آتا ہے، اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، مفتی صاحب محبت کی باتیں کر رہے ہو، بھائی غور سے سنو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک لڑکی سے آپ کو محبت ہو گئی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی پیدا ہوئی، جو کہ میں ناجائز کہہ رہا ہوں لیکن چلے ہو گئی، آپ نے رشتہ بھیجا، یس ہو گیا، لیکن اچانک آپ کے ایک رقیب پیدا ہوا، اس کا ایک کزن کروڑ پتی، اس نے نکاح کا پیغام دیا ان لوگوں کا، اس رشتے کو توڑو، اس سے میں شادی کروں گا، بتائیں آپ اس کو پسند کریں گے؟ آپ اگر قدرت و اختیار نہیں رکھتے تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ کتنی اذیت، کتنی تکلیف، اور کتنی بے وفائی کے میسج کریں گے آپ اس کو، وہ تمام شعر ڈھونڈ لیں گے جس میں بے وفائی کا ذکر ہوگا، اس لڑکی کو بھیج دیں گے آپ، اور آپ کی حالت خراب ہو جائے گی کہ میرے ہاتھ سے میری محبوبہ نکل رہی ہے۔ بس یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب آپ کسی اور کی بہن، کسی کی بیٹی کی طرف اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں کہ آپ کا معاملہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اس کو مخصوص کیا ہے، آپ کی محبت، آپ کے عشق، آپ کے پیار کی وجہ سے اللہ اپنے ارادے بدل دے گا، اللہ پورا نظام کائنات بدل دے۔ آپ اتنے پپو کہاں سے آ گئے؟ نماز آپ نہیں پڑھتے، روزہ آپ نہیں رکھتے، گالیاں آپ دیتے ہیں، لڑکی بازی آپ کرتے ہیں، ہر گندا کام آپ کرتے ہیں، دین آپ نے نہیں سیکھا، لیکن جب آپ کو لڑکی پسند آ جائے تو اللہ کہے بھائی اس کو لڑکی دے دو، بھائی اس کو لڑکی رو رہا ہے بیچارہ، دے دو اس کو دے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے ملے گی آپ کو؟ آپ اللہ کی نہ مانے، اللہ آپ کی مانے۔ اسی سے آدمی سوچ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا تمہیں زیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، تجھے رحم نہیں آ رہا؟ ارے تو تم پھر بندے کیوں نہیں بنے اللہ کے؟ یہ بتاؤ سب سے پہلے، اس کا کھا رہے ہو، اس کا پی رہے ہو، جو تمہیں حسن و جمال دیا، جس کی وجہ سے لڑکی تمہاری طرف مائل ہوئی، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا۔ نا شکر انسان، تمہیں اگر مطلوبہ چیز نہیں ملی تو تم اللہ سے باغی ہو گئے، بغاوت میں اتر آئے، تم نے گندے جملے کہنا شروع کر دیے، اور تم چاہتے ہو اللہ تقسیم بدل دے، کسی کی قسمت کی لڑکی مجھے مل جائے۔ یہ تمہارا ارادہ پاکیزہ ہے؟ انتہائی غلیظ اور گندا ارادہ ہے۔ صبر کرو، آپ کے نبی نے اس لیے فرمایا قتما وصبرا ثم مات شہیدا، صبر کرو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ اس میں اگر جل گڑ کے تمہارا انتقال ہو جائے، اگر واقعی تمہارا عشق سچا ہے تو، ورنہ یہاں تو عشق یہ ہوتا ہے کہ لڑکی گئی، تھوڑا سا صدمہ ہوا، زلیخا گئی تھی، لیلا آ گئی، اس کا بھاڑ میں جائے، لیلا سے لگا لو دل، یہ تو تمہارا عشق ہوتا ہے۔ عشق حقیقت نہیں ہوتا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے خودکشی تو کیا کریں گے، وہ کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جل گڑ کے کیا مریں گے؟ ہمارا تو نظام ہی یہ ہے کہ گئی تو گئی، اتنی ساری انٹرنیٹ کے اوپر شادی.com میں اپنا نام لکھوا دیں گے نا کہ وہاں پہ لڑکیوں کی فوٹو آ جائیں گی،
ذرا دیکھ لوں گا میں، ذرا ایک نظر ٹھنڈی کر لوں گا. ارے بیوقوفو، شادی.com سے لڑکی نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری نظام سے لڑکی ملے گی. اس لیے امید ہے کہ تھوڑی سی بات آپ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.